اور یہ سہولت بھی ہے کہ اگلے رمضان تک آپ کے پاس وقت موجود ہے، آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ گرمی کا روزہ قضا ہوا، سردی میں رکھ لو، کتنی سہولت۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں نا یرید اللہ بکم الیسر۔ مبارک کا مہینہ احادیث کی روشنی میں 3 اشروں پر مشتمل ہے۔ اولھا رحمہ، جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں تعبیر فرمایا کہ یہ جو پہلا اشرہ ہے یہ رحمت پر مشتمل ہے، وثانیہا مغفرہ، اور یہ جو دوسرا اشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو آخری اشرہ ہے عتق من النار، وہ جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی صبح شام دن رات ہر وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ جل جلالہ ان ملائکہ کو بھی وقف کر دیتے ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات کو میرے اور آپ کے لیے دعاؤں میں لگا دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا قرب حاصل کر لے اور میرے مقربین بندوں میں اس کا شمار ہو۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں رخصت ہو کہ جس طریقے سے دنیا میں جب یہ آیا تھا تو یہ خود تو رو رہا تھا، لیکن اس کے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے وہ خوشی منا رہے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد ہوئی، ہمارے ہاں بیٹا ہوا، ہمارے ہاں بیٹی ہوئی، کوئی کس انداز سے۔ تو یہ خود روتے ہوئے دنیا میں آیا، اے انسان تو ایسے اعمال اور ایسی زندگی اختیار کر، میری چاہت اور میری خواہش یہ ہے۔ یا ابن آدم انت ترید و انا ارید، ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک انسان کی چاہت ہے۔ تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ انسان اس انداز سے زندگی گزار کر آئے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آؤ ہمارے پاس اس حال میں کہ ہم تم سے مطمئن، تم ہم سے مطمئن، تمہارے لیے جنت کو ہم نے آراستہ کر دیا، جنت تمہارے لیے کھول دی گئی۔ تو اے انسان تم اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہو کہ تو ہنستا ہوا واپس آ رہا ہو، اور تیرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تیری اس جدائی پر رو رہے ہوں۔ یعنی دنیا کے اندر آنے کی جو اصول تھا وہ کچھ اور تھا، اور رخصت ہونے کا کچھ ضابطہ کچھ اور بن جائے کہ وہ رو رہے ہوں اور تو ہنسی ہنسی اللہ کی طرف جا رہا ہو۔ فزت برب کعبہ، صحابہ کی یہ تاریخ اور یہ الفاظ موجود ہیں کتب احادیث میں، کتابوں کے اندر، کہ وہ اللہ جل جلالہ کے سامنے جب پیش ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جب رخصت ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ واللہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں اللہ جل جلالہ نے کامیاب کر لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کوئی کہ واللہ ہمیں اس احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اس طریقے کے واقعات، تو انسان جب اپنا رخ صحیح کر لیتا ہے تو اس میں سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو رائے راست پر لانے کے لیے، اللہ کا دھیان نصیب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب تر ہونے کے لیے یہ اللہ پاک نے ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اس کا خاصہ یہ ہے خصوصیات میں سے کہ دل کیا ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور حکم دیا گیا کہ اپنے اندر یہ چیز بہرحال
میرے دوست اور عزیزو، کل بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دین بڑا آسانی والا دیا ہے، سہولت والا دیا ہے، نرمی والا دین عطا فرمایا ہے۔ اس میں ہر ایک انسان کے اس کے دائرہ کار کے موافق اور مطابق اللہ پاک نے احکام رکھے ہیں۔ کوئی زیادتی، کوئی کسی کے ساتھ ظلم، یہ اللہ جل جلالہ۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر میرے اور آپ کے 2 ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں کا حساب کتاب اللہ لیں گے، لیکن اگر کسی کا ایک ہی ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ ہی نہیں ہے، تو اس سے تو دونوں ہاتھوں کا حساب نہیں لیا جائے گا نا، اس سے ایک ہاتھ کا حساب اللہ لیں گے۔ اسی طریقے سے جو جتنا اس کا دائرہ کار ہے اس سے اس کی پوچھ ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ چند گنے چنے دن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مخصوص وقت ہے، مخصوص ٹائم ہے یہ روزے کا، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی مرض کا شکار ہے، مریض ہے، اور اس مرض کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، طبیب نے، ڈاکٹر نے یہ اس کے لیے تجویز کیا ہے کہ آپ کے لیے روزہ مناسب نہیں ہے، اس بیماری کی وجہ سے آپ کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے وقت پہ وقت، اور ظاہر ہے یہ صبح سے لے کر غروب تک ان اوقات میں یہ ایک لمبا وقت ہے، اور آپ کے لیے یہ وقت دوائیوں کا ہے یا آپ کی صحت کے لیے، تو یہ مریض ہوا، اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے رخصت عطا فرما دی کہ بھائی آپ مریض ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں۔ اولا سفر، یا آپ نے سفر باندھ لیا، سفر کی رخصت ہو گئے، تو سفر کے اندر بھی اللہ پاک نے رخصت عطا فرمائی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن فعدۃ من ایام اخر، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی معافی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان روزوں کو دوسرے دنوں کے اندر شمار کرنا ہے، دوسرے دنوں کے اندر جب آپ سفر سے واپس ہو جائیں، جب آپ سفر میں آپ کا سفر ختم ہو جائے تو آپ کا سفر ختم ہو گیا، عذر ختم ہو گیا، اب آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے مرض کے شکار تھے، اللہ نے مرض میں آپ کو افاقہ عطا فرما دیا، فعدۃ من ایام اخر، تو اب ان امراض کی وجہ سے جو روزہ نہ رکھ سکے، اللہ نے صحت یاب کیا، تو پھر اب ان روزوں کی آپ قضا کریں گے جو مرض کی وجہ سے رہ گئے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سفر سہولت کا ہے، جیسے آج کل الحمدللہ جہازوں کے سفر ہیں، اور اسی طرح سے بسوں کے اور جو ریل وغیرہ کے، اس میں اللہ نے بڑی سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے والی وہ مشقتیں جو پہاڑوں پہ اور پیدل اور پھر سواریوں پر اور بڑا ایک لمبا، تو ان میں ظاہر ہے، لیکن آج کل سہولت ہے تو آدمی اگر کوشش کر لے کہ سفر میں سہولت موجود ہے تو روزہ رکھ لے، یہ اس کے لیے عزیمت ہے، اس کے لیے اجر زیادہ ہے۔ سفر میں ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر روزہ شامل ہو جائے گا تو آپ بتائیں پھر کتنی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ لیکن بہرحال رخصت موجود ہے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہے تو نہ رکھے، لیکن عزیمت پر عمل کر لے گا سہولت کو دیکھتے ہوئے تو اللہ جل جلالہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے بڑا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ اگر کسی مرض کا شکار تھے اور ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آیا کہ شاید اس مرض سے افاقہ مشکل ہے، اور آپ نے روزے کا فدیہ ادا کر دیا ہے، جو روزے کا ایک فدیہ ہے وہ آپ نے فدیہ بھی ادا کر دیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرما دی، اب آپ حالت تندرستی میں ہو گئے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ پھر یہ جو روزے آپ سے رہ گئے تھے ان کی کیا کرنے، آپ نے قضا کرنی ہے۔ جو فدیہ آپ نے دیا وہ آپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہو گیا، اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث، خوشنودی کا باعث بن گیا، آپ کے مال میں برکت کا باعث بن گیا۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہو جائے گا، لیکن اب آپ نے روزے کی قضا کرنی ہے۔
اور پھر اللہ پاک نے دیکھیں کتنی سہولت عطا فرما دی ہیں کہ اب روزہ رمضان کے 30 روزے ہیں اور مسلسل، آج اتوار کو روزہ، کل پیر منگل، مسلسل یہ 30 دن کے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے 8 10 12 10 6 7 جو روزے رہ گئے، اب ان کی تو قضا کرنی ہے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر۔ اب سہولت کیا لکھی اللہ پاک نے کہ یا تو آپ عید کے فوراً بعد پے در پہ رکھیں روزانہ جیسے رمضان کے روزے تھے، اور یہ سہولت بھی ہے کہ اگلے رمضان تک آپ کے پاس وقت موجود ہے، آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ گرمی کا روزہ قضا ہوا، سردی میں رکھ لو، کتنی سہولت۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں نا یرید اللہ بکم الیسر۔ میرے دوستو اور عزیزو، نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ہماری ان عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے فرشتے جو کہیں جب سے دنیا بنی اس سے بھی پہلے کے سجدوں میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کس تسبیح کے اندر ہے، وہ اور کام ہی ان کا کل شیء یسبح بحمدہ۔ دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، ہر ایک چیز۔ اللہ کی ملائکہ عبادات کے لیے بہت، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر، اللہ کی چاہت اور خواہش یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ ہم سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر طلب کتنی ہے، اس کے اندر چاہت کتنی ہے۔ میں فجر کا وقت 6:36 یا 35 تک ہے، اس وقت کے اندر آپ فجر اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت آپ کو دیا 5:50 پر جماعت کھڑی ہوگی۔ اب اس کے بعد بھی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ موجود ہے، 35 منٹ موجود ہیں۔ آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ میرے پاس اتنا وقت ہے، میں اسی وقت میں نماز کسی ٹائم بھی پڑھ لوں گا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ اپنے معمولات کو آگے پیچھے کرتا ہے، ارے 5:50 پر جماعت ہے، میں اپنے آپ کو فارغ کروں دوسرے تقاضوں سے، وہ سارے چیزیں آگے پیچھے نمٹا سمٹا کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے کہ تاکہ میں جماعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اب آپ بتاؤ، اس کی اس چاہت پر ہی جب اس نے وضو کیا گھر کے اندر تو ہر ایک اعضاء سے جو بھی پانی ٹپکا وہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہوئے نکلا ہے، اور جب تک اس کے اعضاء وضو گیلے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملائکہ اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ صاحب گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ہر ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی بعد نے لکھا ہے، ایک ایک گناہ معاف، ایک ایک درجہ بلند، ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور بلکہ یہ بھی فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو ایمان کا جھنڈا ہے، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، ملائکہ۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ آپ کی اس دوڑ دھوپ کے لیے اور اس وقت مقررہ کی تاکید اور تائید کے لیے جو آپ نے اپنے ذہن میں نوٹ کیا کہ میں نے اس وقت پر فوری طور پر مسجد میں پہنچنا ہے۔ اب ایک صاحب تو اس انداز سے آگے کہ پہلے ہی صف میں آ کر بیٹھ گئے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کرنے کے لیے۔ تو حدیث پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب تو اتنا بڑا اجر لے گئے کہ اگر کوئی اس اجر کو کھول دے اللہ دنیا میں تو یہ اس صف اول کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو لڑنا پڑے تو لڑیں، اگر یہ پاؤں کے بل نہ چل سکیں تو گھٹنوں کے بل چل کے یہ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اجر میں نہ مس کر لوں، یہ ثواب مجھ سے ضائع نہ ہو۔ اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو چاہت اور خواہش ہوئی، جب اس انداز سے آپ نے نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھا، اللہ پاک پوری جماعت کی نماز کو اپنے ہاں مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوست اور عزیزو، اصل مقصود یہ ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر طلب کتنی ہے، اس کے اندر کتنی چاہت ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔
کتنی اس کے اندر جستجو ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی مقرب بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت مختصر ہے۔